کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جی بیٹا، کل ہم لوگوں نے شماریاتی مواد کے بنیادی آلات پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کا پاس جو ہے اس کی دو ٹائپ سے ہم ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے ابتدائی تعدادی مواد، اور سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ثانوی۔ تو ہم نے ثانوی کا ایک سمپل سا جو ہے اس کا ٹچ لیا تھا کہ ثانوی کیا ہوتا ہے۔ تو ابتدائی کے اندر ہم نے بات کی تھی جو بے ترتیب ڈیٹا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو جو ہے جگہ جگہ جا کے کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کسی ترتیب میں نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ابتدائی تعدادی مواد ہے، یعنی وہ کسی اسپیسیفک انفارمیشن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو آپ کو خود سے کلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ثانوی جو ہوتا ہے جو کسی پروسیس سے گزر چکا ہو، یعنی جو آپ نے ابتدائی پہلے کیا ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پروسیجر کر کے اس کو جو ہے کسی ترتیب میں لا کر ایک انفارمیشن کے اندر آپ کسی کو جب دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، تو آپ کا ایک وہ ثانوی تعدادی مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے ثانوی تعدادی مواد کی ڈیفینیشن۔ تو اگین کر لیتے ہیں، کل بھی کیا تھا اور آج بھی ہم اس کے اندر اگین اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ثانوی تعدادی مواد سے مراد وہ معلومات اور اعداد و شمار ہیں جن کو پہلے ہی کسی دوسرے محقق یا ادارے نے اکٹھا کیا ہو، یعنی وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس نے جو اپنے پہلے سے اکٹھا کیا ہو، اور کم از کم وہ ایک بار تجزیے اور تجربے، درجہ بندی، ترتیب اور کے مراحل سے جو ہے وہ گزر چکا ہو۔ تو یہ پہلے سے تیار شدہ اور چھپا ہوا مٹیریل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے پاس بنا بنایا سب کچھ مل جائے، کسی پروسیجر سے گزر چکا ہو، تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ ثانوی تعدادی مواد۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ آج میچ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو آپ کا جو کہیں آپ نے دیکھا کس نے اب چھکا مار دیا، اس نے چوکا مار دیا، آپ اس کے رنز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں لائٹ اگر چلی جاتی ہے تو آپ نے میچ تو دیکھا نہیں باقی۔ تو اب آپ صبح اٹھ کے کیا دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے فلاں کرکٹر جو ہے وہ آیا، اس نے اتنے سکور بنائے اتنا۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے رنز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ایک رن جو ہے اس نے لیا کیسے کیسے لیا، آپ تک جو ہے سیدھی اس کی ڈیٹیل پہنچ گئی ہے کہ اس نے اتنے رنز بنائے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے؟ ثانوی تعدادی مواد، ٹھیک ہے۔ ٹی وی یا موبائل ایپ پر کل کے کرکٹ میچ کا سکور جو ہے اس کا کارڈ اور اس رنز دیکھنا، آپ نے خود رنز نہیں گنے، وہ ابتدائی کام تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود گن رہے ہوتے، ساتھ لکھی جاتے بھی، کوئی کسی کی عادت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے کس کے اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے چاہیے، اتنے، تو اگر آپ کے پاس سارا کچھ بنا بنایا آ جائے تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ ثانوی تعدادی مواد۔ تو ہم نے کل ابتدائی تعدادی مواد کو ہم کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں اس کے طریقہ کار ہم نے پڑھے تھے، کہ کیسے کیسے ہم ذاتی طور پہ لے سکتے ہیں، کوسچن آنسرز کے ذریعے لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں، کچھ بھی سرچ کر کے، لیکن اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ثانوی جو ہوتا ہے یہ ابتدائی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ آپ کو بنا بنایا جو ہے آپ کو انفارمیشن میں یہ مل جاتا ہے، اس کے اوپر پروسیجر پہلے ہوا ہوتا ہے، آپ نے بس اس کے اندر سے دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے ثانوی تعدادی مواد مل جاتا ہے۔ تو اس کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر آتے ہیں سرکاری اور نیم سرکاری ذرائع، یعنی آپ سرکاری ذرائع سے بھی ثانوی تعدادی مواد لے سکتے ہیں اور نیم سرکاری ذرائع سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب سرکاری اور نیم ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ سرکاری جو مکمل طور پر گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں، اور نیم سرکاری جو مکمل طور پر گورنمنٹ ادارے نہیں ہوتے، وہ کچھ ان کے اندر مطلب پرائیویٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سرکاری مطلب جو ہے مراعات جو ہوتی ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو سرکاری ذرائع کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر حکومتی محکمے جیسے کہ وفاقی اور صوبائی منسٹریاں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حکومتی محکمے، اس کے اندر آئے گا وفاقی اور صوبائی، یعنی وفاقی جتنی بھی منسٹریاں وغیرہ ہیں، جتنے بھی ان کے اندر ادارے ہیں، ریلوے ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، جو کہ سالانہ رپورٹیں جو ہیں سروے شائع کرتے ہیں۔ تو مطلب جو سالانہ جو ہے حکومت کے محکمے جو ہوتے ہیں وہ سالانہ کوئی نہ کوئی سروے اپنا کوئی رپورٹس وغیرہ شائع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ثانوی تعدادی مواد ہے۔ جیسے کہ ابھی ابتدائی تعدادی مواد میں حکومت نے مردم شماری کی، لوگوں کے گھر سے ڈیٹا اکٹھا کیا، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں انہوں نے کیسے کیا کیسے نہیں کیا، لیکن نیوز کے اوپر جب آئے گا کہ اس سال شرح اموات اتنی رہی، شرح پیدائش اتنی رہی، اب یہ کیا ہے؟ حکومت نے اس کے اوپر پورا پروسیس کر کے، پورا اس کے اوپر عمل کر کے، اس کو ترتیب دے کر آپ تک جو ہے ثانوی تعدادی مواد جو ہے ایک انفارمیشن کے تھرو آپ تک جو ہے پہنچا دی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھ کے جب بھی کچھ سرچ کریں گے تو 2000
مطلب 25 سے لے کر 2030 تک پیچھے، یا 1996 سے لے کر یہ والی، تو کسی بھی آپ ایئر کی جو ہے مردم شماری اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو آپ ایزیلی اس کو کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہے کہ آپ حکومت نے وہ سارا بنا کر اس کو اپلوڈ کر دی ہے، آپ جب مرضی اس کو سرچ کر کے لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کا ثانوی تعدادی مواد بن جاتا ہے. اس طرح نیم سرکاری ذرائع سے بھی جو ہوتا ہے آپ لوگ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ایسے ادارے جو مکمل سرکاری نہیں ہوتے، جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی جن کو آپ واپڈا بولتے ہیں، اور میونسپل کمیٹیاں، ان سے بھی آپ ڈیٹا جو ہوتا ہے ان کے بھی آپ ویب سائٹ پر جا کر کسی طرح بھی جو ہے ان سے بھی ڈیٹا اگر آپ ان کا بنا بنایا لے لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ثانوی تعدادی مواد ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں واپڈا والی اگر لے لیں ایگزامپل، آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے تو آپ نے یونٹ نہیں کاؤنٹ کیا، تو آپ دیکھیں گے بل کے اوپر ہر چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو کتنے یونٹ آپ نے استعمال کیے، کتنی بجلی، کتنا ٹیکس، کتنا سارا کچھ، یہ سارا کچھ آپ بس بل دیکھتے ہیں اور اپنا پچھلا بل دیکھتے ہیں کہ اس منتھ ہمارا کتنا بل آیا، پچھلے منتھ ہمارا کتنا تھا. تو یہ کیا ہے، واپڈا نے آپ کو ثانوی تعدادی مواد مہیا کی ہے، آپ کے پاس ایک انفارمیشن آپ کو دی ہے آپ کے گھر کی، کہ یہ اب کیا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، آپ نے صرف اس کا جو ہے پچھلے سال کا آپ خود اب اپنے حساب لگانا ہے کہ پچھلے سال میرے یا پچھلے مہینے میرا کتنا تھا اور اس مہینے کتنا، اور اگلے مہینے میں کیا کروں اس سے اور بھی مزید میرا بل جو ہے وہ کم آ جائے. تو یہ واپڈا کا کیا تھا آپ کے ساتھ ثانوی تعدادی مواد. نمبر 3 پہ ہے نجی کاروباری اور فنی ذرائع، یعنی نجی ذرائع مطلب پرائیویٹ طور پر آپ کیسے ثانوی تعدادی مواد لے سکتے ہیں، اور آپ فنی جو ہے فنی یعنی آپ دوسرے طریقے سے سائنس، فنی، تجارتی تجارت کے جو مواقع ہوتے ہیں، تجارتی ویب سائٹس ہوتی ہیں، ان سے آپ کیسے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو نجی ذرائع کے اندر آپ کی آتی ہیں تجارتی ادارے، مارکیٹنگ، دکانوں کے یونینز، چیمبر آف کامرس جو اپنے ممبرس کی کاروباری معلومات اور قیمتیں شائع کرتے رہتے ہیں. آپ کو کسی بھی چیز کی ڈیٹیل پتہ کرنی ہے، آپ کو فوراً سے آپ انٹرنیٹ پر اس چیز کی پکچر ڈالیں یا اس کو کوئی بھی اس کا نیم ڈالیں تو آپ کو فوراً سے ان کی پرائس پتہ لگ جائے گی. اس جو ہے ہمارے جو اس چیمبر میں، چیمبر آف کامرس میں کتنے ممبرز ہیں ان کی ڈیٹیل آ جائے گی. کوئی بھی آپ کو جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں بنا بنایا ڈاٹا مل جائے، صرف انفارمیشن آپ کو لینی ہو تو آپ انفارمیشن لے لیں، تو یہ آپ کا ایک ثانوی تعدادی مواد ہو جاتا ہے. اس کے بعد فنی اور تجارتی ذرائع، یعنی ہم بات یہ کریں کہ ہم ثانوی تعدادی مواد کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں. ہم فنی اور تجارتی ذرائع سے بھی لے سکتے ہیں، ٹیکنیکل سورسز جن کو کہتے ہیں، مختلف شعبوں کے سائنس، فنی اور تجارتی رسائل، میگزین اور گائیڈ بکس کو مخصوص جو ہے معاشی تبدیلیاں ریکارڈ کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو سائنس یعنی ہم لوگ جو بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں سائنس کے اندر، ہمارے تجربات کے اندر، وہ ساری کیا ہوتی ہیں، ایک ریکارڈ ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ آپ کسی ریئل اسٹیٹ ایجنسی کی معلوماتی پمفلٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. پراپرٹی گائیڈ میگزینس اپنے شہر کے مختلف علاقوں میں پلاٹوں کی اوسط قیمتیں معلوم کرنا، یعنی آپ بجائے خود جا کے پلاٹوں کے ایک ایک اس کے پاس بندے کے پاس جائے، ایجنٹ کے پاس، تو آپ جو ہے گھر بیٹھے جو ہے پمفلٹ آپ کے گھر آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس سورسز ہے اس کے ذریعے بھی آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر پلاٹوں کا اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے، کس ایریا کا کتنا ریٹ چل رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو آپ کو بنی بنائی مل جائے، بس آپ کو کچھ بھی صرف ایک جو ہے بٹن کلک کرنے کی ضرورت ہو اور آپ کو سب کچھ مل جائے. اور یا آپ کے گھر بیٹھے کوئی پمفلٹ آ جاتا ہے، اس کے اوپر سے کوئی ڈیٹیل آ جاتی ہے، جیسے کوئی کسی ہاسپٹل ہے اس کی کوئی ڈیٹیل آ جاتی ہے، ہمارے ہاسپٹل میں یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں. اب آپ کو کیا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل جا کے چیک نہیں کرنا پڑا، اب آپ کو بنی بنائی چیز ایک مل گئی، پمفلٹ مل گیا، اس کے اوپر پورے ہاسپٹل کی ڈیٹیل ہے، اس کی لوکیشن، اس کے ممبرز، اس کے ڈاکٹرز، کون کون وہاں پہ کون کون سا ڈاکٹر کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ کس کس جو ہے بیماری کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، صرف ڈائریکٹ اس ہاسپٹل میں جانا ہی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس ثانوی تعدادی مواد کے ذرائع ہیں. اسی طرح آپ کے جو ہے نیکسٹ، اس کو آپ تحقیقاتی اور بین الاقوامی رپورٹیں اگر آپ لوگ دیکھنی ہوں، یعنی جدید آئی ایم ایف کی کوئی رپورٹس جو آپ کو پتہ سالانہ جو ہوتی ہے وہ شائع ہو جاتی ہیں، اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں آئی ایم ایف نے کس ملک کا کون سا ڈیٹا شیئر کیا. آپ نے کسی ملک کے بھی سالانہ جو ہے بجٹ دیکھنا ہو، سالانہ جو ہے ان کی صورتحال دیکھنی ہو، تو آپ کو آسانی سے جو ہوتا ہے آپ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے. تحقیقاتی ادارے یعنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں
مختلف جامعات یعنی یونیورسٹیز، تعلیمی بورڈز اور ریسرچ سینٹرز کے جو شائع کردہ جو عالمی علمی رپورٹس ہوتی ہیں اور سروے ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ ڈیٹا جو ہے کوئی بھی، اگر آپ کو تعلیم سے ریلیٹڈ کچھ بھی لینا ہے تو آپ ان اداروں کی رپورٹیں جو اور ان کے سروے اٹھا کر آپ لوگ ان سے ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی، اگر آپ نے بین الاقوامی سطح کا ڈیٹا کوئی لینا ہے تو آپ کو عالمی ادارے جیسے اقوام متحدہ یعنی UN، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور عالمی بینک جو کہ ممالک کی معاشی کارکردگی پر سالانہ جائزے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو سالانہ جائزے جیسے پاکستان نے IMF سے جو قرضہ لینا ہے تو یہ سارا جو ڈیٹیل جو ہوتی ہے IMF جو ہے، کبھی آپ نیوز دیکھیں تو آپ کو IMF جو ہوتی ہے وہ سارا اس کے اوپر جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے، ساری انفارمیشن دے رہی ہے۔ IMF نے اتنا قرضہ دیا پاکستان کو اور اس کی یہ شرائط ہے، اس کا یہ ہے، اب اس بیس پہ جو قرضہ ملا ہے تو یہ ساری کیا ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں ہیں۔ ان سے اگر ہمیں اپنی کسی بھی ملک کا جو اپنے فنڈ دیکھنا ہو، کچھ بھی دیکھنا ہو، تو انہوں نے پہلے سے جو سالانہ جائزے جو ہوتے ہیں وہ جاری کیے ہوتے ہیں، ان سے ہم دیکھ کر جو ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے دیکھنا ہو انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے یہ دیکھنا کہ عالمی صحت ادارے جو ہیں ان کے مطابق صحت مند رہنے کے لیے روزانہ کتنے گلاس پینا مفید بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ثانوی تعدادی مواد ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک ایک گلاس پی کے چیک نہیں کرنا پڑا، آپ نے ڈائریکٹ چیک کر لیا کہ اتنی ایج کا بندہ جو ہے وہ صحت مند رہنے کے لیے کتنے گلاس پانی پیے، تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ گئے، آپ نے ان کو جا کے چیک کیا اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ ابھی ہمیں اتنے گلاس پانی پیے تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ہماری علمی تحقیقاتی ادارے اور بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے جو ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، لینا، ان کو آپ کہتے ہیں ثانوی تعدادی مواد۔ سب سے لاسٹ ہے ہمارا ویب سائٹ اور ڈیجیٹل ذرائع، یعنی وہ ذرائع یعنی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، لے لینا، وہ بھی آپ کا ثانوی تعداد ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور ڈیجیٹل ذرائع سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو جدید جو دور چل رہا ہے اس کے اندر سب سے آسان حل ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے موبائل پہ کسی بھی ادارے کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، سرکاری ہو نجی ہو کوئی بھی ہو، ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ثانوی تعدادی مواد جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو اور یہ جو دور ہے یہ ڈیجیٹل ہے اور الیکٹرانک دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دور میں کسی بھی چیز کا ڈیٹا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نہ تو کسی افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی نہ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جاؤ جا کے ڈیٹا لے کر آؤ پھر ہم اس کو ترتیب دیں، تو ڈائریکٹ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر آپ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بھی جو پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری جو تھی وہ ایک صرف بتانے کے لیے تھا کہ ان ذرائع سے لے سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ذرائع ہے، سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ویب سائٹس ہیں اور ہمارا الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں سرکاری اور نجی ویب سائٹ ثانوی مواد حاصل کرنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مستند ڈیجیٹل ڈیٹا بیسز بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ نادرا کی ویب سائٹ پر جائیں، ان کی آن لائن اپنی شناختی کارڈ کی معلومات آپ نے لینی ہو، فیملی ٹری کا اندراج کا چیک کرنا ہو کہ ہمارے فیملی ٹری میں انہوں نے کیا کیا اندر ایڈ کیا ہوا ہے، تو یہ پورا ایک ڈیجیٹل ریکارڈ ہوتا ہے، ثانوی تعدادی مواد کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اب ہر چیز کے اوپر بھی وہ سرکاری ذرائع وہ سارا ہر ایک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ان سب کا نچوڑ ہے کہ ویب سائٹ پر جائیں، کسی کی بھی ویب سائٹ پہ جائیں، وابدہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، اپنا نمبر سارا وہ ڈالیں، وابدہ کی ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ تحقیقاتی اداروں کا دیکھنا ہے، عالمی تجارتی اداروں کا دیکھنا ہے، کس کا بھی دیکھنا ہے، آپ کو اس کے لیے ڈیلی کا بھی جو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ جب ٹائم ملے ویب سائٹ پہ جائیں، ڈیجیٹل کا دور ہے اور آپ ڈیٹا جو ہے وہ لے لیتے ہیں، بنی بنائی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، سارا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں یہ ایک ثانوی تعدادی مواد ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، یہ ہمارا جو تھا ٹاپک شماریاتی مواد کو اکٹھا کرنے کے دو طریقے، ابتدائی اور ثانوی، اور ان کو کس طرح ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم لوگ ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔